السلام علیکم معزز سامعین، ہم جس کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں وہ ہے ہاشم ندیم صاحب کی لکھی ہوئی کتاب پریزاد۔ ریکارڈنگ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ مزید آنے والی ریکارڈنگز بھی آپ سن سکیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں پریزاد کا 8واں باب۔ فیروز کریم کی آواز سنتے ہی میرے خوابیدہ حواس کو ایک جھٹکا سا لگا، مگر پھر میں ہوش کی ان شفاف سرحدوں کو پار کر کے میں آج تک یہ نہیں سمجھ پایا تھا کہ یہ سرحدیں کیوں بنائی جاتی ہیں۔ جاوید اختر نے ٹھیک ہی کہا تھا، سرحدیں انسانوں کے لیے ہوتی ہیں۔ سوچو تم نے اور میں نے کیا پایا انسان ہو کر۔ میں بھی ایک ایسا ہی بد نصیب انسان تھا۔ پنچھی، ندیہ یا پون کا جھونکا ہوتا تو جانے کب کا اس شفاف دنیا سے پرواز کر چکا ہوتا، مگر میرے پر تو بندھے تھے۔ جتنی بار مجھے ہوش آیا میں نے خود کو سفید پٹیوں میں بندھے ہوئے پایا۔ پھر نہ جانے کتنے دن بعد مجھے تھوڑی دیر کے لیے مکمل ہوش آیا تو میں ایک آرام دہ کمرے میں ایک نرم بستر پر پڑا ہوا تھا۔ ایک نرس میرے قریب بیٹھی میری دوائیوں کا چارٹ بنا رہی تھی۔ میں نے گھبرا کر اس سے پوچھا، میں کہاں ہوں؟ نرس نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ تب مجھے خیال آیا کہ میں بے خیالی میں اردو میں بات کر رہا ہوں۔ میں نے دوبارہ انگریزی میں پوچھا تو وہ مسکرا کر بولی، فکر مت کرو، تم محفوظ ہاتھوں میں ہو، تمہارے زخم دھیرے دھیرے بھر رہے ہیں، تم بس آرام کرو۔ نرس کمرے سے نکل گئی اور پھر جتنی دفعہ بھی مجھے ہوش آیا میں نے اسی نرس اور چند مخصوص چہروں کو اپنے ارد گرد منڈلاتے دیکھا جو پوری طرح سے میرا خیال رکھ رہے تھے۔ یہ زخم بھی کتنے بے وفا ہوتے ہیں، مسیحائی کا مرہم ملتے ہی کیسے اپنا مسکن ہمارا یہ جسم چھوڑ جاتے ہیں، وہی جسم جو ان زخموں کی خاطر جانے کیسے کیسے درد اور عذاب جھیلتا ہے، یہ اسی کو بھول جاتے ہیں۔ ان سے اچھے تو ان زخموں کے دیے ہوئے داغ ہوتے ہیں، عمر بھر ساتھ تو نبھاتے ہیں۔ کاش رشتے بھی داغ کے جیسے ہوا کرتے، زخم بن کر عارضی ساتھ نہ دیتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ تقریباً ہفتہ بھر بعد میں اٹھ کر بیٹھنے کے قابل ہو گیا۔ مجھے سب سے زیادہ فکر رفیق کی تھی، جانے وہ میری تلاش میں کہاں کہاں بھٹک رہا ہوگا، کہیں اس نے پریشان ہو کر میرے گھر والوں کو خبر نہ کر دی ہو۔ میری دیکھ بھالی پر مامور طبی عملہ میرے کسی سوال کا جواب نہیں دیتا تھا، یا شاید انہیں واقعی کچھ نہیں پتہ تھا۔ اور پھر 8ویں دن پہلی مرتبہ مجھے فیروز خان کا چہرہ نظر آیا۔ وہ میرے کمرے میں داخل ہوا تو میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یہ سب کیا ہے فیروز؟ میں کہاں ہوں؟ مجھے یہاں کون لایا؟ مالک کہاں ہے؟ میری کوئی بات کا جواب کیوں نہیں دیتا؟ فیروز نے حسب معمول خاموشی سے میرے سارے تابڑ توڑ سوالات سنے اور پھر اطمینان کے ساتھ بولا، سب پتہ چل جائے گا۔ ویسے تو تم واقعی بہت سخت جان نکلے، ورنہ میرا خیال تھا کہ تم جیسا کچا لڑکا ایک جھٹکے میں ہی ٹوٹ جائے گا، مگر زندگی میں پہلی مرتبہ میرا اندازہ غلط ثابت ہوا ہے۔ میں نے حیرت سے فیروز کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ تو کیا تم لوگوں کو خبر تھی کہ مجھ پر کیا گزر رہی ہے اور مجھے اغوا کر کے کہاں رکھا گیا ہے؟ فیروز کے چہرے پر حسب معمول تاثر کا فقدان تھا۔ اس نے اپنی جیب سے اپنی مخصوص برانڈ کی بیڑی نکالی اور ہونٹوں میں داب کر سلگائی۔ ہاں، نہ صرف جگہ کا پتہ تھا بلکہ تمہارے یہاں پر اٹھا کر لانے والے بھی ہمارے ہی آدمی تھے۔ دماغ کا تو جیسے فیوز ہی اڑ گیا۔ میں نے چلا کر کہا، مگر کیوں؟ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کیا گیا؟ فیروز کا لہجہ اب بھی دھیما اور پرسکون تھا۔ تم ہی تو مالک نے کہا تھا کہ تمہیں بہت پیسہ کمانا ہے، یہ پیسہ کمانے کی پہلی کسوٹی تھی۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم اتنے ہی پاگل ہیں کہ ایک دن راہ چلتے تمہیں پسٹل تھما کر کروڑوں ریال کا مال لینے کے لیے ساحل پر بھیج دیں گے؟ تمہیں تو شاید ابھی تک گولی چلانا بھی نہیں آتی۔ پیسے کمانے کے لیے صرف کلائی کی نہیں، کلیجے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ تمہاری برداشت، حوصلے اور بہادری کا امتحان تھا۔ ہم میں سے جو بھی مالک کے خاص کرندے ہیں انہیں اس طرح کی کئی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہاں، مگر تمہاری باری پر نہ جانے مالک نے اتنا سخت ہاتھ کیوں رکھا؟ میں منہ کھولے حیرت سے فیروز کی ساری باتیں سنتے رہا۔ اس نے مجھے بتایا کہ ساحل پر ہونے والے ڈرامے سے لے کر میرے فرار کی کوشش تک سب بھی پہلے سے طے شدہ تھا۔ مجھے بہروز کریم کے خاص گروہ میں شامل ہونے سے پہلے انہیں میری وفاداری کا ہر طرح سے امتحان لینا تھا، کیونکہ جب کبھی بھی کوئی ان کے لیے باقاعدہ کام شروع کرتا تو کسی بھی وقت گرفتاری کی صورت میں مجھے انہی حالات سے گزرنا پڑتا۔ تو وہ لوگ یہی جاننا چاہتے تھے کہ میں کس قدر تشدد اور اذیت سے ٹوٹ کر کسی مرحلے پر بھی بہروز کریم یا دیگر عملے کے کسی کا نام افشاں تو نہیں کروں گا۔
اس کے مطابق اگر میں کسی بھی مرحلے پر ہار کر اپنی زبان کھول دیتا تو اسی لمحے مجھے اذیت خانے سے نکال کر پہلی فلائٹ سے دوبارہ ڈپورٹ کر دیا جاتا۔ مجھے فرار کا موقع بھی جان بوجھ کر دیا گیا تھا کیونکہ بہروز کریم یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کہیں میں درد سے ٹوٹ کر اپنی ہمت اور حوصلہ تو نہیں کھو بیٹھا۔ فیروز نے مجھے یہ بھی بتایا کہ اس کی ساری کارروائی کی براہ راست نگرانی خود بہروز کریم کر رہا تھا کیونکہ اسے اپنے ارد گرد صرف ایسے خاص چنے ہوئے وفادار لوگوں کا گروہ چاہیے ہوتا ہے جو اس کے ہر امتحان پر پورے اتر چکے ہوں۔ میں نے فیروز سے رفیق کے بارے میں پوچھا تو اس نے مجھے تسلی دینے کو کہا کہ رفیق کو اتنا پتہ ہے کہ مجھے مالک نے کسی ضروری کام سے ابو ظبی کے دفتر میں بھیج دیا ہے اور اس عرصے میں وہ لوگ میری طرف سے رفیق کو میرے گھر بھیجنے کے لیے پیسے بھی دیا کرتے تھے۔ خود رفیق کو کسی نہ کسی کام کے بہانے اس سارے عرصے میں شہر سے دور رکھا گیا تاکہ وہ میری لمبی غیر حاضری محسوس نہ کر سکے۔ وہیں بیٹھے بیٹھے فیروز نے اپنے فون پر میری رفیق سے بات بھی کروا دی۔ میری آواز سن کر رفیق کھل سا گیا۔ اوئے یار کہاں ہو تم؟ ایسی بھی کیا نوکری، یاروں کو ہی بھلا دیا۔ پھر میری آواز بھر سی گئی اور میں نے اسے بتایا کہ میں جلد ہی واپس آ کر اس سے ملوں گا۔ بہروز کے جانے کے بعد میں نے تھک کر آنکھیں موند لیں۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ دنیا میں انسان دولت، پیسہ اور روپیہ سب کچھ کما لیتا ہے مگر سب سے مشکل کسی کی وفاداری کمانا ہوتا ہے کیونکہ اس کا تعلق کسی دوسرے کے خلوص اور ایمان سے ہوتا ہے۔ بہروز کریم کی یہ احتیاط اور پریشانی اپنی جگہ بالکل بجا تھی۔ سلطنت بنا لینے سے کہیں زیادہ مشکل اس سلطنت کو قائم رکھنا ہوتا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے شہنشاہ بہت چھوٹے اور معمولی غداروں کے ہاتھوں اپنی بادشاہت گنوا چکے ہیں اور بہروز کریم مجھے تاریخ کو یاد رکھنے والا شخص معلوم ہوتا ہے۔ شام کو اچانک باہر وہی ہلچل سی مچ گئی جو بہروز کریم کی آمد کا خاصا اور ابتدائی پیغام لے کر آتی تھی۔ دیر بعد ہی بہروز میرے کمرے میں موجود تھا۔ فیروز خان بھی اس کے ہمراہ آیا تھا۔ میں نے کھڑے ہونے کی کوشش کی تو میں لڑکھڑا سا گیا۔ بہروز نے مجھے بیٹھے رہنے کا اشارہ کیا اور خود میرے بستر کے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھ کر مجھے بہت دیر غور سے دیکھتا رہا۔ کچھ کہو گے نہیں مجھ سے؟ میری وجہ سے تم پر ظلم کے اتنے پہاڑ توڑے گئے، تمہارا پور پور اور ٹس ٹس میں درد کا زہر بھر دیا گیا، غصہ تو بہت آیا ہوگا مجھ پر۔ میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ براہ راست بہروز کی طرف دیکھا۔ نہیں، آپ نے وہی کیا جو دنیا میں کسی کی وفاداری جانچنے کے لیے رائج طریقہ ہے۔ انسان کا جسم ہی بظاہر اس کی سب سے بڑی کمزوری اور مجبوری ہوتا ہے، تو اگر آپ نے اس کمزوری کو آزما کر وفاداری کی جانچ کی ہے تو آپ سے کیا گلہ شکوہ کرنا؟ بہروز نے دلچسپی سے پوچھا۔ خوب، گویا وفاداری کو پرکھنے کا کوئی اور طریقہ بھی ہوتا ہے؟ میں بھی جاننا چاہوں گا۔ جس وفادار کے لیے اس کا جسم اور درد کمزوری ہو، اس کے لیے برداشت کی جانچ ہی سب سے آزمودہ طریقہ ہے، مگر جسے درد سہنے اور اذیت برداشت کرنے کی عادت پڑ چکی ہو، اس کا امتحان کیا ہوگا؟ ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو لذت کے حصول کے لیے اذیت سے گزرتے ہیں، ان کی وفاداری کیسے ناپیں گے آپ؟ بہروز چپ رہا۔ میں نے اپنی بات جاری رکھی۔ اس دنیا میں ہر انسان کے لیے قدرت نے ایک الگ امتحان رکھا ہے، کہیں درد، کہیں دولت، کہیں حسن اور کہیں اقتدار۔ آپ نے تو ابھی مجھے صرف ایک آزمائش سے گزارا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ میرے حصے کا امتحان ہی نہ ہو۔ بہروز نے اپنے سگار کو بے خیالی میں توڑا اور فیروز خان نے جلدی سے لائٹر سے سگار کو شعلہ دکھایا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو لڑکے، مگر میں اپنے وفاداروں کو اتنا کچھ دے دیتا ہوں کہ انہیں دیگر کسی چیز کی ہوس باقی نہیں رہتی، لیکن ایک بات تمہاری دل کو لگتی ہے، وفاداروں کی وفا ناپنے کا کوئی حتمی پیمانہ ایجاد ہی نہیں ہوا کبھی۔ انسان کے خون میں ہی نہ وفا ہو تو یہ صرف دل بہلاوے کی آزمائشیں ہیں۔ مجھے تمہاری صاف کوئی پسند آئی اور مجھے تمہاری قوت برداشت کی بھی داد دینا پڑے گی، حالانکہ دیکھنے میں تم اتنے سخت جان نہیں لگتے۔ بہرحال اب بھی تم ہماری ٹیم کا حصہ بن چکے ہو، مگر یاد رہے جس دنیا میں تم قدم رکھنے جا رہے ہو وہاں سے واپسی کا کوئی دروازہ نہیں، لہٰذا ایک بار پھر اچھی طرح سوچ لو۔ میں خود کبھی کسی کو یہ پیشکش نہیں کرتا، اگر تم چاہو تو آج بھی تمہیں بہت کچھ دے کر واپس تمہارے ملک رخصت کر سکتا ہوں، مگر ایک بار جب تم ہمارے راز اور ٹھکانوں سے واقف ہو گئے تو پھر تمہاری واپسی کبھی ممکن نہیں ہوگی۔ چاہو تو میں تمہیں سوچنے کے لیے 2 دن مزید دے سکتا ہوں۔ میں واپس جانے کے لیے یہاں نہیں آیا، یہاں آنے سے پہلے میں اپنی واپسی کے سارے راستے بند کر چکا ہوں، اور واپسی کی فکر وہ کرتے ہیں جن کی واپسی کا کوئی منتظر ہو۔ میرا کوئی آگے ہے نہ پیچھے، آپ حکم کریں مجھے کیا کرنا ہوگا۔ بہروز نے اطمینان سے میری ساری بات سنی اور پھر میرا کاندھا تھپ تھپاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ پہلے تم مکمل صحت یاب ہو جاؤ،
پھر بہت کام پڑے ہیں تمہارے کرنے کے لیے، اور ہاں کچھ دن بعد تمہارے دوست کو یہاں سے کسی بہتر جگہ ٹرانسفر کر دیا جائے گا، کیونکہ یہاں سے واپسی کے بعد تم اس کے ساتھ نہیں رہو گے۔ بہروز کریم کمرے سے باہر نکل گیا۔ فیروز خان کچھ حیرت زدہ سا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے میرے پاس رکا۔ تم واقعی بہت خوش قسمت ہو لڑکے، مالک کو میں نے آج تک اتنی باتیں کسی سے کرتے نہیں دیکھا۔ جلدی تندرست ہو کر باہر آنا، تمہارے ساتھ مل کر کام کرنے کا بڑا مزہ آئے گا۔ فیروز چلا گیا اور اس کے ٹھیک ایک ہفتے بعد جب میں رفیق کے فلیٹ پر پہنچا تو وہ اپنا سامان باندھ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ مجھ سے لپٹ گیا۔ اچھا ہوا کہ تم آ گئے، مجھے مالک نے انچارج بنا کر ابو ظبی والی فیکٹری میں ٹرانسفر کر دیا ہے، پر تم فکر نہ کرنا، میں نے مالک سے التجا کی ہے کہ وہ تمہاری بھی جلد ترقی دے کر میرے پاس بھجوا دے گا، تب تک تم یہیں میرے فلیٹ میں رہو گے۔ میں خاموش رہا۔ اب میں اسے کیا بتاتا کہ ہمارے راستے جدا ہو چکے ہیں۔ میں رفیق کو رخصت کرنے کے لیے ایئرپورٹ تک اس کے ساتھ آیا اور جہاز فضا میں بلند ہونے تک باہر لاؤنج میں کھڑا رہا۔ ہماری زندگی میں کچھ ایسے لوگ بھی آتے ہیں جن کی موجودگی سے کہیں زیادہ ہمیں ان کی غیر حاضری محسوس ہوتی ہے۔ رفیق کے جانے کے بعد ہی میں اسے اپنے اور زیادہ قریب پانے لگا۔ ہم انسان اتنے کوتاہ نظر کیوں ہوتے ہیں؟ اپنے قریب کی چیزیں، رشتے ناتے اور لوگ ہمیں نظر کیوں نہیں آتے، جبکہ اپنے جذبوں اور رشتوں کی تلاش میں ہم 7 سمندر پار تک ساری دنیا چھان لیتے ہیں۔ مجھے تو ویسے بھی 2-4 دن میں بہروز کریم کی طرف سے دیے گئے نئے اپارٹمنٹ میں شفٹ ہو جانا تھا، مگر رفیق کے جانے کے بعد مجھ سے 24 گھنٹے تک بھی اس کے فلیٹ میں نہیں رہا گا۔ میں نے فیروز کو کہلوا بھیجا کہ ہو سکے تو مجھے چند دن کے لیے کسی ہوٹل وغیرہ میں منتقل کروا دے۔ جواب میں فیروز نے شام تک ایک بڑے فرنشڈ اپارٹمنٹ کی چابی میرے حوالے کر دی۔ جہازی سائز کے اس اپارٹمنٹ میں ضرورت کی ہر شے پہلے سے موجود تھی۔ اس قیمتی، نئی اور چمکتی ہوئی کرینے سے سجائی گئی، اتنی بڑی خوابگاہ کہ جس کی کھڑکی سمندر کی طرف کھلتی تھی۔ پرانی قالین، ریشمی پردے، فانوس اور بڑے بڑے مصوروں کی تصویروں سے سجی دیواریں۔ 7ویں منزل پر بنے ہوئے اس اپارٹمنٹ کا سمندر کی طرف کھلنے والا ٹیرس اور وہاں پڑی وہ بیت کی قیمتی آرام دہ کرسی۔ پل بھر کے لیے مجھے اپنے گھر کی چھت پر بنا میرا وہ گودام نما چھوٹا سا کمرہ یاد آ گیا۔ میری آنکھیں بھیگ گئی۔ اس چھوٹے سے ڈربے نما کمرے سے لے کر اس عالی شان اپارٹمنٹ کے سفر میں نے نہ جانے کیا کیا پایا اور کیا کھویا۔ مجھے ابھی تک یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ مجھ سے کام کیا لیا جائے گا۔ ایک بات تو بہت حد تک واضح ہو چکی تھی کہ بہروز کریم کے کچھ ایسے خفیہ دھندے بھی ہیں جو قانون کی نظر سے چھپ کر جاری تھے۔ فیروز سے مجھے اتنا ضرور پتہ چل گیا تھا کہ وہ لوگ در پردہ سونے کی اسمگلنگ کا کاروبار کرتے ہیں۔ یہ دولت کمانا بھی تو ایک خبط ہے، شاید دنیا کا سب سے بڑا خبط اور جنون، ورنہ بہروز کریم کو بھلا مزید پیسہ کمانے کی کیا ضرورت تھی؟ یا شاید یہ بھی ایک نشہ ہے؟ کچھ لوگ خرچ کر کے اس نشے کا سرور محسوس کرتے ہیں اور کچھ جمع کر کے۔ اس روز مجھے ایک اور ادراک بھی ہوا کہ دولت مند کی دولت جتنی بڑھتی جاتی ہے وہ اتنا ہی اپنے اندر سے اور خود کو غیر محفوظ تصور کرنے لگتا ہے، اور ٹھیک اس کے برعکس فقیر کا فقر اور فاقہ جتنا زیادہ بڑھتا ہے وہ اتنا ہی بہادر اور لاپرواہ ہوتا جاتا ہے۔ میں بھی جب تک فقیر تھا مجھے اپنی جھلنگا چارپائی پر بھی جھولتے جھولتے نیند آ جاتی تھی، اور آج جب میرے پاس دبئی کے سب سے پوش علاقے میں مہنگا ترین اپارٹمنٹ موجود ہے تو میں اپنی خوابگاہ کی نرم مسحری پر ساری رات بے چین ہو کر کروٹیں بدلتا رہا۔ اگلی صبح سویرے ہی فیروز کا پیغام آ گیا کہ بہروز کریم نے کچھ دن کے لیے شہر سے باہر جانا ہے، اور جانے سے پہلے اس نے ہم سب کو کسی خاص میٹنگ کے لیے اپنے ساحل والے بنگلے پر بلایا ہے۔ دوپہر کو گاڑی ڈرائیور لے کر آیا اور مجھے اور 4 مزید ارکان کو لے کر وہ بہروز کریم کی شاہانہ رہائش پر پہنچ گیا۔ میں نے اس سے پہلے یہ جگہ نہیں دیکھی تھی۔ میرا اندازہ درست تھا، بہروز کو صرف کمانا نہیں خرچ کرنا بھی آتا تھا، اور اس نے اپنی اس رہائش گاہ پر جی بھر کر خرچ کیا تھا۔ ہیں کہ انسان کا خط اور اس کی رہائش کا سلیقہ اس کے اندر کے آدمی کی نزاکت یا کرختی کو بیان کرتے ہیں۔ بہروز کریم کا یہ عالی شان محل اسی مثال کی غمازی کر رہا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک جانب پورچ میں دنیا کی سب سے بہترین اور مہنگی گاڑیاں شیڈ کے نیچے کھڑی تھی۔ شاید بہروز کو دنیا کی نایاب ترین گاڑیاں جمع کرنے کا شوق تھا۔ دائیں جانب چھوٹی سی پانی کی ایک نہر تھی جس سے پرے سبزے پر ایک وسیع و عریض گولف کورس بنایا گیا تھا۔ گھاس کے اونچے نیچے ٹیلوں کی پشت پر جہاں وہ پتھر اور درختوں کے جھنڈ ختم ہوتے تھے وہاں ٹینس کورٹ بھی تھا، مگر گاڑی ہم سب کو لے کر ان سب عجوبیوں کو پار کرتی ہوئی شیشے اور لکڑی کی ایک خوبصورت عمارت کی طرف بڑھتی گئی جو شاید بہروز کریم کے بنگلے کی انیکسی تھی۔
کیونکہ اصل گھر جو کسی برطانوی دور کے قلعے سے متشابہ تھا، اس کی سرخ اور بھوری اینٹوں سے بنی عمارتیں تو ان سب سے پرے دکھائی دے رہی تھی۔ ہم سب انیکسی میں داخل ہوئے تو بہروز اور فیروز پہلے سے وہاں موجود تھے۔ بہروز نے مجھ سمیت سب کا حال پوچھا اور پھر ہمیں بتایا کہ اسے اچانک ایک ضروری کام سے چند دن کے لیے لندن جانا پڑ رہا ہے اور اس کی واپسی ہفتے بھر میں متوقع ہے۔ پھر اس نے فیروز کو اس عرصے میں سبھی ارکان کی ڈیوٹی کے بارے میں تفصیل بتانے کی ہدایت کی۔ فیروز نے سبھی کو مختلف ادھورے کام وہ بتائے جو اس عرصے میں انہیں پایہ تکمیل تک پہنچانے تھے، مگر میرے لیے اس تفصیل میں کوئی فرض شامل نہیں تھا۔ باقی سب رکن ایک ایک کر کے وہاں سے رخصت ہو گئے، پھر آخر میں صرف میں ہی کھڑا رہ گیا۔ بہروز کریم نے مسکرا کر فیروز سے پوچھا، کیوں فیروز خان، پریزاد سے تمہیں بہت دوستی ہو گئی ہے کیا؟ اسے کوئی کام نہیں دیا تم نے؟ فیروز خان نے حسب معمول اسپاٹ چہرے کے ساتھ جواب دیا، یہ ابھی نیا ہے مالک، اور اس نے کوئی پرانا سودا بھی نہیں چکانا، آپ خود ہی اس کے لیے کوئی کام بتا دیں۔ فیروز کریم نے اپنا مخصوص سگار نکالا اور فیروز نے لائٹر سے اسے سلگایا۔ ہاں، اس کے لیے میرے پاس ایک خاص کام ہے۔ تم جانتے ہو پریزاد، تم میرے گروپ کے سب سے نئے رکن ہو، اس لیے میرے کاروباری حریفوں اور میرے دشمنوں کی اب تک تم پر نظر بھی نہیں پڑی۔ تمہاری اسی خصوصیت کو میں اس ہفتے میں بروئے کار لانا چاہتا ہوں۔ میں نے سر چکا کر کہا، میں آپ کے حکم کا منتظر ہوں۔ بہروز نے مجھے بتایا کہ اس کے یہ محل اپنی چوتھی بیوی کے لیے تعمیر کروایا گیا ہے، جو اس کی سب سے زیادہ لاڈلی بھی ہے۔ اس کی باقی دو بیگمات یہیں دبئی میں اور ایک بیوی اور چھوٹا بیٹا لندن میں رہتے ہیں۔ وہ لندن میں اپنے اسی بیٹے کی کسی نام اور تعلیمی ادارے میں داخلہ کروانے کی غرض سے جا رہا ہے، لیکن اسے اپنی اس نئی کمسن دلہن کی بہت زیادہ فکر لگی رہتی ہے، اس لیے بہروز نے اس محل میں اس کی تفریح کا ہر سامان مہیا کر رکھا ہے۔ دشمنوں کو ابھی بہروز کریم کی اس نئی شادی کا علم نہیں تھا اور نہ ہی وہ کریم کی نئی نویلی دلہن کی صورت سے واقف تھے، مگر بہروز کے بقول اس کی گھر والی اب گھر میں بیٹھے بیٹھے اکتا چکی ہے، لہٰذا وہ اپنی سہیلیوں اور اپنے خاندان سے ملنے کے لیے باہر جانے کی ضد کرنے لگی ہے۔ بہروز اس کی محبت کے ہاتھوں انتہائی مجبور ہونے کے باوجود اسے اپنے کسی پرانے وفادار یا محافظ کے ساتھ باہر نہیں بھیجنا چاہتا، کیونکہ بہروز کے پرانے وفاداروں کو تو پورا شہر جانتا تھا، لہٰذا ان کے ساتھ اس کا مطلب ہی بہروز کے خاندان کی نشاندہی تھا۔ لہٰذا بہروز چاہتا تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں اگر اس کی دلہن کو کہیں جانا ہو تو بھی میں ڈرائیور کے ساتھ اس کے ہمراہ جاؤں۔ دوسری احتیاط مجھے یہ کرنی تھی کہ بہروز کی دلہن کو کسی گارڈ کی موجودگی کی الجھن سے بھی بے خبر رکھنا تھا، کیونکہ اسے اس زیر زمین دنیا کے خطرات سے آگاہ کر کے بہروز اس کی زندگی اجیرن نہیں کرنا چاہتا تھا۔ البتہ جس گاڑی میں ڈرائیور اور بہروز کی وہ لاڈلی گھر سے نکلا کرے گی، اس کے تعاقب میں بہروز کے خاص وفاداروں محافظوں کی ایک ٹیم غیر محسوس طور پر ہمارے پیچھے ہی رہے گی۔ دوسری گاڑی کا صرف مجھے پتہ ہوگا اور ان کمانڈوز سے فون پر میرا رابطہ رہے گا، تاکہ جب کبھی میں کوئی خطرہ محسوس کروں تو وہ پلک جھپکتے ہی ہماری گاڑی کو اپنی حفاظت کے حصار میں لے لیں۔ پوری بات کہنے کے بعد بہروز نے تصدیق کے لیے میری طرف دیکھا۔ سب سمجھ گئے نا؟ کوئی بات پوچھنی ہو تو پوچھ سکتے ہو، مگر یاد رکھنا لیلا صبا میری جان ہے، اسے ہلکی سے کھروچ بھی آئی تو غضب ہو جائے گا۔ تمہارے پاس غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے پریزاد۔ میں نے سر ہلایا، نہیں مالک، میں اچھی طرح سے سمجھ گیا، کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ بہروز مسکرایا، شاباش، تم ظاہر نہیں کرتے مگر کافی ذہین ہو۔ میں چپ رہا، مگر نہ جانے کیوں مجھے اس ساری کہانی میں کوئی ایک چیز بار بار الجھا رہی تھی، جیسے بہروز نے سب کچھ بتاتے ہوئے بھی بہت کچھ چھپا لیا ہو، جیسے کوئی بڑا راز میرے آس پاس بھٹک کر میرے کان میں کوئی سرگوشی کر کے مجھے کچھ بتانا چاہتا ہو، مگر بتا نہیں پا رہا ہو۔ کچھ بھی تھا، مگر میں بہت دیر تک اس الجھن کی سولی پر لٹکا رہا۔ کچھ دیر میں فیروز خان نے آ کر بتایا کہ لیلا صبا جاگ چکی ہیں اور کریم کا پوچھ رہی ہیں۔ بہروز نے ہماری باتوں کے درمیان ہی کچھ کام سے اندر کوٹھی میں بھیج دیا تھا۔ بہروز کریم نے اٹھتے ہوئے مجھے بھی اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا، تم بھی وہیں آ جاؤ، میں تمہارا تعارف بھی لیلا سے کروا دیتا ہوں۔ میں بہروز کریم اور فیروز کے نقش قدم پر چلتا ہوا اس محل کے حال نما لاؤنج میں داخل ہوا۔ ایک جانب رکھے نفیس اور خوبصورت سفید رنگ کے پیانو کو دیکھ کر میرے قدم ٹھٹک سے گئے۔ مجھے یاد آیا کہ بچپن میں بھی تو ایک پیانسٹ بننا چاہتا تھا، اور آج قدرت نے پیانو دکھایا بھی تو کہاں۔ اتنے میں اوپر کی منزل سے نیچے آتی لکڑیوں کی سیڑھیوں پر کسی کے نازک قدموں کی آواز گونجی۔ میری نظریں خود بخود جھک گئی۔ آنے والی نزاکت سے پاؤں دھرتے نیچے اتری تو بہروز نے مجھ سے کہا، ان سے ملو پریزاد، یہ ہے میری بیگم، اس گھر کی مالکن لیلا صبا۔ میں نے جھجکتے ہوئے نظر اٹھائی اور مجھ پر جیسے ایک پل کے لیے بجلی سی گر گئی۔